زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ اگر حالات ہمارے حق میں جا رہے ہوں تو ہم خوش ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی کوئی دکھ، مصیبت یا پریشانی ہماری طرف آ جاتی ہے تو ہم فوراً ناخوش ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیلنج، یہ ٹاسک، یہ مشکل دراصل ہمیں اوپر اٹھنے، زندگی میں آگے بڑھنے اور پہلے سے کہیں زیادہ بہتر مقام دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اپنے اس مشکل، تکلیف اور غم کو خود پر سوار کر کے ہم دن اور رات کا فرق تک بھول جاتے ہیں، اور پھر ہماری ترجیح صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، اور وہ ہے چھٹکارا، کہ کسی بھی طرح اس تکلیف سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ چھٹکارا پانے کی یہ چاہت ہرگز غلط نہیں، مگر اس مشکل، دکھ، تکلیف کو ہمارا دیکھنے کا نظریہ وہ غلط ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہم اس مشکل سے نمٹ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے حالات سدھارنے کے بجائے اس کو مزید بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اور نتیجہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مشکل میں کر دیتے ہیں۔ اور سب سے مزے کی بات کہ ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا، لیکن دراصل ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہر تالے کی ایک چابی ہوتی ہے جس سے وہ تالا کھل جاتا ہے، اور یہ سچ بھی ہے۔ واقعی ہر تالے کی ایک چابی ہوتی ہے، بس چابی لگانے کی دیر ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ چابی دیں گے تالے میں، وہ فوراً سے پیشتر کھل جائے گا۔ تو اسی طرح مشکلات سے نکلنے، خوشی، اطمینان اور تنگی کے ان تالوں کو کھولنے کے لیے بھی صرف ایک ہی چابی ہے، اور وہ چابی ماسٹر کی ہے۔ اب یہ ماسٹر کی کیا ہے؟ یہ ہے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری۔ اب سوال یہ ہے کہ شکر کیسے ان سارے تالوں کو کھول سکتی ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں مشکلات اور تنگی کے ان تالوں کو شکر کے ماسٹر کی سے کھولتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے انسان روزمرہ بے شمار تکالیف میں گرے ہوتے ہیں، لگاتار کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی تکلیف میں پھنسے ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، کسی قریبی دوست، رشتہ دار کی موت۔ اب اس پر کیسے کوئی شکر کرے؟ کیا وہ وقت شکر کرنے کا ہوتا ہے؟ کبھی کسی ظلم، تشدد، زیادتی اگر یہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس پر وہ کس دل سے شکر کرے؟ کسی کا بچہ بھوک سے بلبلا رہا ہے، کوئی اپنا یا انسان خود اپنی زندگی کی بازی ہار رہا ہو، تو کیا وہ شکر کریں یا اس کے چاہنے والے شکر کریں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ انسان ان تکالیف پر اور اس جیسے اور بہت سی تکالیف پر شکر کر ہی نہیں پاتا۔ ممکن ہی نہیں کہ انسان کہے اللہ شکر ہے تو نے مجھے یہ دکھ دیا، میرے ماں باپ مر گئے، شکر ہے، میرے بہن بھائی مر گئے، شکر ہے، میرا بچہ بھوک سے بلبلا رہا ہے، شکر ہے۔ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ مگر یہاں تھوڑا سا رکیں اور معاملات کو دیکھیں، اپنے تکالیف اور
اور درد یا جو بھی مشکل آپ کو درپیش ہے اس وقت، سب سے پہلے وہ خود سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ وہ واحد انسان ہیں جس کو دنیا اور آخرت کے دونوں محاذوں کو مد نظر رکھ کر یہ لڑائی لڑنی ہے۔ تو چلے پیچھے چلتے ہیں، ہزاروں سال پیچھے، حضرت موسیٰ کے دور میں۔ جی ہاں، بنی اسرائیل، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے اس دور میں جب فرعون غرق ہو گیا تھا پانی میں، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچ کر سلامتی کے ساتھ نکل آئے ایک صحرا میں۔ چلو زندگی بچ گئی، مگر اب سامنے ایسی مشکلیں منہ کھولے کھڑی تھیں کہ اس سے لڑنا شاید ممکن نہیں تھا۔ چھت نہیں تھی، بھوک ستا رہی تھی، پیاس بڑھ رہی تھی، اور جسم کو کپڑے چاہیے تھے، غرض ساری بنیادی ضرورتیں تک ناپید تھیں۔ اس مقام پر صبر، ایمان، توکل، ثابت قدمی سے حالات لڑنا، ایسے کسی بھی عمل کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے ایک حکم کا اعلان ہوتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ کیا؟ شکر۔ جی ہاں، شکر۔ بھوک پر شکر، پیاس پر شکر، چھت نہ ہونے پر، مصیبت، تنگی، افلاس پر شکر۔ جی ہاں، ان سب پر صرف شکر اور شکر۔ لیکن جی ہاں، لیکن کچھ نہیں، صرف شکر گزاری۔ سوچے ذرا سا رک کر، ان حالات کو دیکھیں، سمجھیں، پرکھیں اور اپنے لیے ان حالات میں شکر گزاری کا موقع ڈھونڈیے، کیونکہ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ آپ کے پاس شعور ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ نے اس پر سوچنا ہے، غور کرنا ہے اور اپنے لیے شکر گزاری کا یہ موقع ڈھونڈنا ہے۔ اللہ پاک نے فرعون جیسے ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات دی۔ وہ فرعون جو مردوں کو مارتا تھا اور عورتوں کو چھوڑتا تھا، وہ فرعون جس نے بنی اسرائیل کو نسل در نسل غلام بنا کر رکھا تھا اور کسی کو اف تک کرنے کی اجازت تک نہیں تھی، وہ فرعون جو نعوذ باللہ بنی اسرائیل کی زندگیوں تک کا مالک بنا بیٹھا تھا، جو زمین پر خدا بنا بیٹھا تھا۔ جی ہاں، وہی ظالم فرعون۔ آج اس سے ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کو نجات مل گئی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے تھے۔ اب وہ ہر ظلم سے آزاد تھے اور کسی کے غلام نہ تھے۔ تو کیا یہ مشکل بڑی تھی جس سے نجات ملی تھی، یا یہ مشکل بڑی تھی جو اب سامنے کھڑی تھی؟ اگر دیکھا جائے تو مشکلیں تو دونوں طرف آسان نہیں تھی، مگر فرعون جیسے ظالم جو خدا بنا بیٹھا تھا، نعوذ باللہ، سے نجات پر شکر گزاری ہی بنتی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسی مشکل تھی کہ جس میں بنی اسرائیل سال ہر سال پس رہے تھے اس چکی میں، تو شکر گزاری بنتی تھی کہ اگر میرے رب نے
فرعون جیسے ظالم کے ظلم سے نجات دی ہے، تو اب یہ جو مشکل ان کے سامنے کھڑی تھی، کیا یہ بڑی ہے؟ کیا اس مشکل سے نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا؟ کیا یہ مشکل اللہ کے لیے مشکل ہے؟ تو بات سمجھ میں آنے والی ہی ہے کہ شکر گزاری بنتی ہے، اور اگر اتنی بڑی مشکل سے آسانی پر شکر کریں گے تو یقیناً اس کی برکت سے آگے کی مشکل سے بھی نجات ملنا یقینی ہے، کیونکہ یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے کہ اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا۔ تو اگر آپ کو زندگی میں کوئی بھی مشکل درپیش ہو جائے، چاہے وہ کیسی بھی مشکل کیوں نہ ہو، تو آپ اپنے ساتھ بیٹھ کر اس مشکل سے پہلے کی زندگی میں جھانک لے اور دیکھیں کہ کب کس مشکل سے آپ آسانی میں آئے ہیں، کون سی تکلیف کب راحت میں بدلی تھی، تو آپ اس آسانی، اس راحت پر شکر گزاری شروع کریں۔ یقیناً بالکل 100% آپ کو موجودہ مشکل سے نکلنے کا صرف راستہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ آپ مشکل سے راحت کی طرف آئیں گے، کیونکہ یہ قرآن میں ہمارے رب کا اعلان ہے، ایک وعدہ ہے، ایک تحفہ ہے، ایک نسخہ ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، تنگی سے راحت دینے کا وعدہ، نعمتوں کو فراوانی سے دینے کا وعدہ، جو دل کو راحت، خوشی اور اطمینان دے۔ ان سب کے لیے صرف اور صرف شکر گزاری، یہ ہے ہماری خوشیوں کی چابی، the key of happiness۔ آپ صرف آزما کر دیکھیں، یہ سارے تالے ضرور کھلیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے اسٹے ٹیون وتھ سول کنیکٹ، جہاں شکر سے روشن ہوتی ہے زندگی۔